ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تھوڑے مسلمان تھے جنہوں نے پورے دنیا پر حکومت کی، آج ہم اپنے گھروں پر بند بیٹھے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے رگوں میں سفید خون ہے، ہمارے رگوں میں سفید خون دوڑتا ہے، ہمارے رگوں میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اگر خون دوڑتا تو آج کسی کی جرت نہیں ہوتی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پر ترچھی نگاہیں بھی اٹھا کر دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ غلط ہے، انہوں نے کہا نہیں، آپ سب غلط ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا، ایک جگہ بیٹھ کر جب 4 لوگ ایک طرف ہو جائیں، ایک بندہ ایک طرف ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 4 لوگ ہیں اس لیے یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ کثرت تعداد، کسی لوگوں کا زیادہ تعداد میں ہونا، یہ اس بات کی کبھی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ بندہ صحیح ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس لمبی سی آیت کے اندر یہ ہے۔ آج ہم جب گھر جائیں گے یا گھر سے آئے ہیں، یقینی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو باپ سے خفا ہے، ماں سے خفا ہے، ماں ان سے خفا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب ہم اس لیے ابو سے بات نہیں کر رہے ہیں 7.5 سال سے کیونکہ میرے ابو غلط ہیں، میری ماں سے میں اس لیے دور ہوں کیونکہ میری ماں میری بیوی کو ستا رہی ہے۔ بھلا بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ جو رب کا دشمن تھا، رب کی نقالی کرتا تھا، خود بت کو بناتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو سے بڑھ کر رب کا دشمن اور اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، شریعت کا دشمن بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارے ابو کسی چیز کی فرمائش کیے ہوں گے، اسی سے آپ ناراض ہو گئے، عید میں ملاقات بھی کرنا بند کر دیے۔ ہر آنے والے دروازے کی آہٹ کو والدین آج کے دن اپنی بچوں کی آہٹ سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے بیٹے آئیں گے، میرے بچے آئیں گے، میرے لیے کچھ ہدیہ تحفہ لے کر آئیں گے۔ ارے چھوٹی سی بات تھی، میرا بیٹا ناراض ہو گیا، میرے بچے ناراض ہو گئے، انتظار کر رہے ہوں گے، اور آپ اپنی ہٹ دھڑمی میں رہیں گے کہ چلو موٹا سا بکرا کاٹیں گے، موٹا سا جانور کاٹیں گے، بس سنت ادا ہو گئی۔ نہیں، غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہی صرف سنت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر پتھر سے مار مار کر ختم کرنے کی دھمکیاں دی گئی، گھر سے نکال دیا گیا، آخر میں کیا فیصلہ ہوا؟ گھر سے نکل جاؤ۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک۔ ایسے موقع پر جب بندے گھر سے نکلتے ہیں، بیٹا گھر سے ناراض ہو کے نکلتا ہے تو کہتے ہیں ابو تم مر گیا تو بھی تمہارے جنازے پہ میں نہیں آتا۔ یہی کہتے ہیں نا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر آپ کے دل میں یہی ہے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب گھر سے نکال دیے گئے، غلط کون تھے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابو غلط تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابو جان آپ تو جہنم میں چلے جاؤ گے، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ابو جان آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس کے باوجود میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ سنت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔
ایک اور سنت لے لیجئے، صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ماں کی قربانی ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، نہ ہی وہاں پر کسی انسانوں کی آبادی تھی، ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر گئے۔ کیوں چھوڑ کر گئے؟ اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اس میں ایک سنت دیکھیے، آج جب ہم اپنے بچوں کا داخلہ کراتے ہیں، ایسی جگہوں پہ داخلہ کراتے ہیں جہاں نماز نہ پڑھ سکے، جہاں پر عیاشیاں کر سکے، دنیا کی ساری خوشیاں بٹور سکے، اچھی چیزیں پڑھ سکے، دنیا میں جو ہے ترقی کر سکے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دیکھیے، کہا کہ پروردگار میں نے بیت اللہ کے پاس، میں نے کعبہ شریف کے پاس اپنے بچے کو اس لیے چھوڑا جبکہ وہاں پر کچھ بھی نہیں، غیر ذی زرع، کچھ بھی آبادی نہیں ہے، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، کسی چیز کا انتظام نہیں، لیکن میں نے اس لیے اس جگہ پر اپنے بچوں کو چھوڑا، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرا بچہ نماز پڑھ سکے۔ اب خود سے سوال کیجئے، ہم کسی اسکول میں، ہم کسی کالجز میں بچوں کا جب ایڈمیشن کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو پر بھی غور کیا؟ نہیں کرتے ہیں، بس دنیا حاصل ہو جائے،